پیپلز پارٹی کے دور میں یوسف رضا گیلانی اور تحریک انصاف کے اقتدار میں عمران خان کی منسٹر رہنے والی فردوس عاشق اعوان کی سیاست میں آخر ایسا کیا ہے کہ وہ خبروں میں رہتی ہیں؟ جارحانہ مزاج رکھنے والی فردوس عاشق اعوان کی سابق MNA کشمالہ طارق سے آخر کیا دشمنی ہے کہ وہ ان کے حوالے سے انتہائی شرمناک دعوے کرتی رہتی ہیں؟ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں فردوس عاشق اعوان کس مشہور سیاستدان کو مار مار کے اپنے کالج سے نکال دیا کرتی تھی؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں پیپلز پارٹی کی جعلی لیڈر سے کپتان کی کھلاڑی بننے والی خاتون سیاستدان فردوس عاشق اعوان کی زندگی سے متعلق 25 دلچسپ فیکٹس آپ تک شیئر کیے جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں سعدیہ ظفر۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ نمبر 1، 11 جنوری 1970 کو فردوس عاشق اعوان کی پیدائش اس گھرانے میں ہوئی جو پیپلز پارٹی کی شناخت تھا۔ ان کے والد عاشق حسین اعوان پاکستان پیپلز پارٹی کے منجھے ہوئے سیاستدان اور پہچان تھے۔ ملک عاشق حسین اعوان کی وجہ سے سیالکوٹ پیپلز پارٹی کا مضبوط حلقہ بنا۔ نمبر 2، ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کے بھائی ملک اعجاز حسین اعوان پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ایگزیکٹو ممبر رہے۔ ملک اعجاز نے 1990 میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر صوبائی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑا لیکن شکست ہوئی۔ نمبر 3، ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کے بڑے بھائی ملک خالق اعوان بھی 1988 میں پیپلز پارٹی کی جانب سے صوبائی اسمبلی کا الیکشن کانٹیسٹ کر چکے ہیں۔ نمبر 4، فردوس عاشق اعوان رسیلی گفتگو کی عادی ہیں۔ اگر انہیں عورتوں کی شیخ رشید کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ یہاں میں مثال کے طور پر فردوس آپا کے چند بیانات آپ کے گوش گزار کرتی ہوں۔ فضل الرحمان، اسلام کو نگاہ میں رکھیں، اسلام آباد نہیں۔ میم اور شین کی لڑائی میں پوری نون لیگ لڑکھڑا رہی ہے۔ پاکستان کی جیلوں میں نواز شریف کی جان محفوظ ہوگی۔ پاکستان میں سیاسی یتیموں کا کوئی مستقبل نہیں۔ PDM کی منفی سیاست کو عوام نے آر پار کر دیا۔ نمبر 5، فردوس عاشق اعوان ایک اگریسو مائنڈ سیٹ رکھنے والی سیاستدان ہیں۔ گزشتہ برس انہوں نے جاوید چودھری کے پروگرام میں پیپلز پارٹی کے MNA ڈاکٹر قادر خان مندوخیل کو ایک تھپڑ جڑ دیا تھا۔ تب ایسا کہا جاتا رہا ہے کہ یہ محترمہ سیاست میں کیا کر رہی ہیں، انہیں تو WWE کی ریسلنگ میں ہونا چاہیے۔ نمبر 6، فردوس عاشق اعوان کے اکثر بیانات کو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ٹرول کیا جاتا ہے۔ کووڈ پینڈیمک کے دنوں میں فردوس آپا کا ایک ڈائیلاگ بہت وائرل ہوا تھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ اس دفعہ عید پر نہ پارٹیاں ہوں گی، نہ عید ملن ہوگی اور نہ ہی روایتی طور پر جھپیاں اور پپیاں ہوں گی۔ نمبر 7، فردوس عاشق اعوان کے تعلیمی سفر کی بات کریں تو انہوں نے فاطمہ جناح میڈیکل کالج سے MBBS کی ڈگری حاصل کی۔ تب وہ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی سرگرم رکن کے طور پر مخالفوں کے جلسے الٹا دیا کرتی تھیں۔ نمبر 8، فردوس عاشق اعوان اپنی طالب علمی کے زمانے میں ایک دبنگ اسٹوڈنٹ لیڈر کے طور پر پہچانی جاتی تھیں اور ان کا مخالف اسٹوڈنٹ یونینز کے ساتھ ٹاکرا ہوتا تھا۔ وہ خود بتاتی ہیں کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے دنوں میں وہ کئی بار خواجہ سعد رفیق کو بے عزت کر چکی ہیں۔ نمبر 9، فردوس عاشق اعوان 90 کی دہائی کے وسط میں فاطمہ جناح میڈیکل کالج سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد سرگنگا رام ہسپتال میں ہاؤس جاب کرنے لگی۔ نمبر 10، MBBS کی تعلیم کے دوران ہی ڈاکٹر صاحبہ سیاست میں متحرک رہیں۔ ان کی شناخت پاکستان پیپلز پارٹی ہی تھی۔ وہ ضلع کونسل سیالکوٹ میں خواتین کی ایک نشست پر کونسلر منتخب ہوئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے شیڈ نام کی ایک NGO بھی بنائی جو غریبوں کو مفت دوائیاں فراہم کرتی تھی۔ نمبر 11، سال 2002 کے انتخابات میں کاف لیگ نے کامیابی حاصل کرتے ہوئے حکومت بنائی اور یوں فردوس عاشق اعوان پہلی بار PMLQ کی جانب سے ریزروڈ سیٹ پر MNA بنی۔ نمبر 12، 2008 کے جنرل الیکشن سے پہلے فردوس عاشق اعوان نے لندن جا کر محترمہ بینظیر بھٹو سے ملاقات کی اور سیالکوٹ کے حلقے سے اپنے لیے قومی اسمبلی کا ٹکٹ پکا کروا لیا۔ لیکن سب جانتے تھے کہ فردوس آپا یہ الیکشن بری طرح سے ہار جائیں گی کیونکہ ان کے مقابلے میں سابق اسپیکر قومی اسمبلی چودھری امیر حسین تھے۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بینظیر بھٹو کی شہادت ہو گئی۔ ہمدردی کا ووٹ کہہ لیں یا فردوس عاشق اعوان کی زبردست الیکشن کیمپین کہہ لیں، بہرحال 2008 کا الیکشن فردوس عاشق اعوان کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ NA 111 سیالکوٹ میں فردوس عاشق اعوان نے کاف لیگ کے امیدوار چودھری امیر حسین کے 46,000 کے لگ بھگ ووٹوں کے مقابل 78,925 ووٹ حاصل کیے اور یوں فردوس عاشق اعوان جنرل سیٹ پر پہلی بار ممبر آف نیشنل اسمبلی منتخب ہوئی۔ نمبر 13، پہلی بار جنرل سیٹ پر الیکشن جیت کر MNA بننے والی فردوس عاشق اعوان کے کولیگز کی بات کریں تو ان میں راجہ پرویز اشرف، شاہ محمود قریشی، سید یوسف رضا گیلانی، ہنا ربانی کھر، منظور احمد وٹو، حامد سعید کاظمی، فریال تالپور،
سید نوید قمر اور فہمیدہ مرزا سمیت کئی بڑے نام شامل تھے۔ نمبر 14، 2008 کے بعد بننے والی اسمبلی میں ضلع سیالکوٹ کی 5 سیٹوں میں سے صرف ایک فردوس عاشق اعوان والی سیٹ ہی پیپلز پارٹی کے پاس تھی، لہٰذا پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے ان پر نوازشیں کرنا شروع کر دیں۔ انہیں یکے بعد دیگرے 3 وفاقی وزارتوں سے نوازا، ان کے چھوٹے سے گاؤں میں پاسپورٹ اور نادرا کے دفاتر کھولے اور کروڑوں روپے کی ڈیولپمنٹ فنڈز بھی دیے گئے۔ نمبر 15، فردوس عاشق اعوان اپنی منسٹری کے دوران 2010 میں خصوصی طور پر انڈیا گئیں، جہاں انہوں نے حیدرآباد میں ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کی شادی میں شرکت کی اور نئے نویلے جوڑے کو حکومت پاکستان کی طرف سے تحائف بھی پیش کیے۔ نمبر 16، فردوس عاشق اعوان سیاسی لحاظ سے اتنی قداور ہو چکی تھیں کہ الیکشن 2013 سے پہلے صدر زرداری ہیلی کاپٹر سے ان کے گاؤں پہنچے اور انہیں سیالکوٹ کے قومی اسمبلی کے 2 حلقوں کے ٹکٹ سے نوازا۔ 2013 کے جنرل الیکشن میں فردوس عاشق اعوان کا مقابلہ نون لیگ کے ارمغان سبحانی سے ہوا، جس کے 1,37,000 کے قریب ووٹوں کے برعکس وہ صرف 51,000 ووٹوں تک محدود رہیں اور شکست کھا گئیں۔ نمبر 17، 2013 کے انتخابات کے بعد بھی وہ مسلسل 4 سال تک پاکستان پیپلز پارٹی سے منسلک رہیں، پھر اچانک وہ آصف علی زرداری کی بہن اور بلاول کی آنٹی فریال تالپور سے نامعلوم وجوہات کی بنا پر پیپلز پارٹی کو خدا حافظ کہہ کر تحریک انصاف کے کاررواں میں شامل ہو گئیں۔ 2018 کے الیکشن میں ایک بار پھر سے فردوس آپا کا مقابلہ روایتی حریف چودھری ارمغان سبحانی سے ہوا، جن کے 1,29,000 ووٹوں کے مقابل فردوس عاشق اعوان کے حصے میں 91,000 سے زائد ووٹ آ سکے اور شکست ان کا مقدر بنی۔ نمبر 18، وہ 2018 کا الیکشن ہار گئیں تو عمران خان نے اطلاعات و نشریات کے سلسلے میں انہیں اپنے خصوصی معاون کے طور پر ایڈجسٹ کر لیا، جہاں ان کا عہدہ اسٹیٹ منسٹر کے مساوی تھا، لیکن کچھ عرصے بعد ان سے پورٹ فولیو لے لیا گیا۔ نمبر 19، پنجاب میں جب ضرورت پڑی تو فردوس عاشق اعوان کو عثمان بزدار کی کیبنٹ میں لایا گیا اور وہ وزیر اعلیٰ پنجاب عاشق اعوان کو عثمان بزدار اطلاعات و نشریات بنائی گئیں، تاہم وہ گزشتہ برس سے سیاسی منظرنامے سے بالکل غائب ہو چکی ہیں۔ نمبر 20، فردوس عاشق اعوان تیز و تند مزاج کی حامل ہیں اور وہ اپنے مخالفین کو رگڑا لگاتی اور ان کے بارے ایسے جملے کہہ دیتی ہیں کہ کوئی مرد بھی ایسی بات نہ کر سکے۔ آج سے چند سال پہلے جب فردوس آپا پیپلز پارٹی کے منسٹر ہوا کرتی تھی، ان دنوں جاوید چودھری کے پروگرام میں وہ ڈاکٹر شیری مزاری اور کشمالہ طارق شریک تھیں۔ اس پروگرام میں فردوس عاشق اعوان نے جھگڑا کرتے ہوئے کشمالہ طارق سے کہا کہ تم کسی کے بیڈ روم سے سیاست میں آئی ہو اور تمہاری سیاست کا آغاز لاہور کے بدنام زمانہ ریڈ لائٹ ایریا سے ہوا ہے۔ یاد رہے کہ فردوس عاشق اعوان کی ان باتوں پر انہیں کڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ نمبر 21، فردوس عاشق اعوان اپنے سخت لہجے اور بیان بازی کی وجہ سے شہرت رکھتی ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ سیاست میں کشمالہ طارق کے ساتھ ان کی کوئی پرانی دشمنی چل پڑی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کشمالہ طارق پر تنقید کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ آج سے چند برس قبل فردوس عاشق اعوان نے یہ الزام لگایا تھا کہ کشمالہ طارق خواجہ آصف کے توسط سے شاہد خاقان عباسی کے فلیٹ میں رہ رہی ہیں۔ کشمالہ نے خواجہ آصف کے اکاؤنٹ میں 16 کروڑ کی رقم منتقل کرائی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کشمالہ طارق کے بیرون ملک سفر کے اخراجات وزارت پانی و بجلی ادا کرتی ہے۔ خواجہ آصف وضاحت کریں کہ ان کا کشمالہ طارق سے کیا رشتہ ہے اور وہ کس حیثیت سے پارلیمنٹ لاجز میں رہ رہی ہیں۔ کشمالہ طارق ایان علی پارٹ 2 اور سیاسی بٹر فلائی ہیں۔ نمبر 22، ضلع سیالکوٹ کے علاقے کبے چک سے تعلق رکھنے والی فردوس آپا کا لاہور کینٹ میں بھی گھر ہے۔ کبے چک سید پور میں ان کا 12 کنال کا رہائشی گھر ہے۔ بحریہ کلب اسلام آباد کے علاوہ ایک مشہور ہاؤسنگ سوسائٹی میں ان کا فارم ہاؤس بھی ہے۔ نمبر 23، اگر فردوس عاشق اعوان کے کاروبار اور ذرائع آمدن کی بات کریں تو پہلے نمبر پر انہیں ہر سال زرعی آمدنی ملتی ہے۔ انہیں دکانوں سے کرایہ بھی وصول ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں فردوس عاشق اعوان نے مشہور ٹیلی کام کمپنی ایئر لنک کمیونیکیشن میں بھی 1 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے اور وہاں سے بھی انہیں پروفٹ ملتا ہے۔ نمبر 24، فردوس عاشق اعوان نے اپنے نومینیشن پیپرز میں یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ ان کے پاس 76 تولے سونا ہے، جس کی قیمت انہوں نے صرف 12,80,000 روپے بتائی تھی۔ نمبر 25، فردوس عاشق اعوان کس ملک کی سیر و تفریح کر چکی ہیں تو ریکارڈ کے مطابق وہ کوریا، انڈیا، چائنا، متحدہ عرب امارات، فرانس، امریکہ، ایران، بیلجیم، کینیڈا اور سعودی عرب سمیت کئی اہم ممالک کا سرکاری اور نجی دورہ بھی کر چکی ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ سابق MNA کشمالہ طارق کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ ہنا ربانی کھر کے فیکٹس کے لیے یہاں نیچے
اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے فیملی بیک گراؤنڈ پر ڈیٹیل ویڈیو آپ کو یہاں ملے گی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، الیکشن باکس کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔